امین اپنے دفتر کی بلند و بالا کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی چمکتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک 40 سالہ کامیاب تاجر تھا جس کے ایک اشارے پر ہزاروں کام ہوتے تھے، لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود اس کے سینے میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے چینی رہتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی روح کسی نامعلوم چیز کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب شہر سو جاتا، امین اپنے عالیشان گھر کے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ اس کے پاس ہر وہ آسائش تھی جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کا دل سکون سے خالی تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیا زندگی کا مقصد صرف مال و دولت جمع کرنا ہی ہے؟ یہ سوال اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک اتوار کی صبح امین شہر کے قدیم حصے کی ایک تنگ گلی میں واقع پرانی لائبریری میں جا نکلا۔ وہاں کی فضا میں پرانے کاغذوں اور علم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک عمر رسیدہ کتب فروش باری سے ہوئی۔ باری کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو امین نے کبھی کسی بڑے تاجر کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ باری نے امین کی بے چینی کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک الماری کے خفیہ کونے سے چمڑے کی جلد والی ایک قدیم کتاب نکالی۔ اس نے وہ نسخہ امین کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ کتاب تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے، بشرطے کہ تم اپنے اندر جھانکنے کی ہمت رکھو۔ امین نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کتاب تھام لی۔ امین گھر واپس آیا اور اس قدیم نسخے کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے صفحات پر لکھا تھا، سکون باہر کے ہنگاموں میں نہیں بلکہ تمہارے اپنے اندر کے سکوت میں پوشیدہ ہے۔ اپنی خواہشات کی قید سے نکلو گے تو ہی حقیقی آزادی ملے گی۔ یہ الفاظ امین کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتا گیا، اسے اپنے ماضی کی دوڑ دھوپ فضول لگنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی دوسروں کو متاثر کرنے میں گزار دی تھی، جبکہ وہ خود سے کوسوں دور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس شور شرابے سے دور کہیں تنہائی میں جائے گا۔ امین ایک پرسکون پہاڑی وادی میں چلا گیا جہاں فطرت اپنے پورے جوبن پر تھی۔ وہاں نہ تو موبائل فون کے سگنل تھے، نہ ہی کاروباری ملاقاتوں کا دباؤ۔ وہ گھنٹوں دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لہروں کو دیکھتا اور ہواؤں کی سرسراہٹ سنتا۔ یہاں اسے پہلی بار خاموشی کی طاقت کا احساس ہوا۔ ایک شام دریا کے کنارے اسے ایک چھوٹی بچی زویا ملی جو پتھروں سے ایک چھوٹا سا گھر بنا رہی تھی۔ زویا اپنے اس سادہ سے کھیل میں اتنی مگن اور خوش تھی کہ امین دنگ رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل خوشی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ چھوٹے لمحوں کی قدر کرنے میں ہے۔ امین نے زویا کے پاس بیٹھ کر اس کی مدد کرنا شروع کی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ کھیلنا اسے اس ذہنی سکون کے قریب لے جا رہا ہے جسے وہ برسوں سے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ زویا نے اسے ایک چمکتا ہوا پتھر تحفے میں دیا اور کہا، یہ جادوئی ہے۔ اس رات امین نے گھنٹوں مراقبہ کیا اور اپنے اندر کے طوفانوں کو تھمتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے اپنے اناحسد اور لالچ کو ایک ایک کر کے دل سے نکال پھینکا۔ صبح جب سورج نکلا تو امین ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ وہ واپس شہر لوٹا، لیکن اب اس کے چلنے اور بات کرنے میں ٹھہراؤ تھا۔ کاروبار وہی تھا، مگر وہ اب دولت کا غلام نہیں تھا بلکہ اس کا مالک بن چکا تھا۔ وہ اکثر پرانی لائبریری میں باری سے ملنے جاتا اور بتاتا کہ اس کتاب نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب اس کے چہرے پر وہی چمک تھی جو کبھی اس نے باری کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ حقیقی کامیابی وہ نہیں جو دنیا دیکھے، بلکہ وہ ہے جو دل محسوس کرے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔